صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک عظیم ہستیاں، عظیم اور شان مقام رکھن والیاں دو عظیم ہستیاں نے، حضرت حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال اور انہاں دے نال شان اور مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان کریں گے۔ اللہ پاک کو دعائے رب العالمین سانو سب نو حق اور سچ دے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو بڑے نواسے جنہ دا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب تجوید کیتا سی۔ حرب دا معنی ہوندہ ہے جنگ۔ حضرت علی المرتضی خود حدیث دے راوی نے فرماندے نے سمیتہ الحرب، میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام حرب رکھیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل الحسن، یہ حرب نہیں ہے بلکہ کہ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہتھی، اپنے خرچے تے، اپنے انہاں دونوں نواسیاں دے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین دونوں بیٹیاں دے طرفوں دو مینڈے رب دی راہ دے اندر قربان کر کے عقیقے دا فریضہ ادا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ یعنی پیدا ہوندے نے نام خود تجوید کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقیقے دی باری آندی ہے تے عقیقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے۔ اور ویسے تے میں جڑا عقیدہ رکھنا نا کہ حضرت حسن و حسین پیدا ہوندے نے انہاں دی شان شروع ہو جاندی ہے، اور انہاں دی شان مکنی ہے کدوں جنت دے اندر جا کے مکمل ہونی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جڑی ایسی شان بیان کرنی ہے نا، اے تے اس شان دا کہہ لو کہ بامشکل کوئی 10واں حصہ بندا ہے، ورنہ اللہ نے حسن و حسین نو بڑی عظمت اور شان اور مقام اور رفعت دے نال نوازے۔ صرف مختصراً جو کچھ صحابہ اکرام نے حسن و حسین دے بارے احادیث بیان کیتیاں نے نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر تو صرف او تبرکاً بیان کرن دی کوشش کریں گے تاکہ ساڑھے ذہن دے اندر از بر اے چیز آ جائے کہ حسن و حسین بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، امام الانبیاء بھی ہمارے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پیار دیتا، اس قدر محبت دیتی کہ مستدرک حاکم دی ایک حدیث ہے، حدیث دا نمبر 4774 ہے، مستدرک حاکم۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی دے کر تشریف لے آئے نے، اور پوچھا این الحسن والحسین، حسن و حسین کے تھے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں کہ اللہ دے رسول علی بار لے کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام بار نکلے، پتہ کریے کتھے گئے نا؟
تے پتہ چلیا کہ فلاں جگہ تے جتھوں پانی پری دا ہے نا اس مقام تے وہ پانی دے نال کھیل دے پینے تے سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، نبی علیہ السلام گئے، دونوں اپنے بیٹیاں نو پیار دیتا اور پتہ کی جملے کہنے لگے، اے علی گرمی بڑھنے سے پہلے پہلے میرے بیٹوں کو گھر لے آنا، یعنی گرمی دی تپش تیز ہون تو پہلے پہلے میرے پترانوں کر لے آئیو، اتنا فکر۔ حالانکہ خبر مل گئی سی کہ علی لے کے گئے نے، علی نال نے تے کافی سی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، الفت اور پیار اس قدر ہے کہ اس پیار، الفت، نبوت دا جڑا سی انہیں سکون نال گھر بھی بیٹھن نہیں دیتا، گئے نے کیڑ لئیے پیار دیتا اور پھر تنبیہ کر کے آئے نے کہ پتر انہاں دا خیال رکھنا ہے، میرے پترانوں ٹائم نال گرمی ہون تو پہلے پہلے کر لے آنا ہے۔ او بھائیو پھر کون شک کر سکتا انہاں دی عظمت اور شان اور مقام اور محبت دے بارے؟ اور جس دن جنہ ہستیاں دی محبت دے بارے نبی علیہ السلام دی محبت بے مثال ہے تے ساڑی بے مثال کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں کہنا حقیقتاً اج بھی اگر کسی سنی کو پوچھا جائے او دیوبندی کہلاندہ ہوئے، بریلوی کہلاندہ ہوئے، اپنے اپنو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کوئی بھی کہلاندہ ہوئے، لیکن ہوئے اہل سنت، انہوں کو پوچھا جائے حسن سے محبت کرتے ہو؟ کہے گا جی بالکل۔ کتنی کر دے ہو؟ کہے گا جتنا میرا واس چلتا ہے میں اس تو بھی زیادہ محبت کرنا ہوں۔ حضرت حسین نال جی بالکل محبت کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا بھی اہل سنت کے اندر شائبہ ہو ان کی محبت کے بارے میں، کوئی بغض کا، کوئی اہل سنت قبول کرنے واسطے تیار نہیں۔ باقی کوفیاں نو چھڑو، او تماشے لاندے رہندے نے، انہاں دے حساب اشتے امام کعبہ بھی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے حافظ قرآن تلاوت کرن آلے، نبی دے دین نو پھیلان آلے، جہاد کرن آلے، جانا دین آلے، او بس ایک کو لفظ کہہ کے او یار جناب یہ یزیدی ہیں، بس جی یہ یزیدی ہیں، او کہہ کے پیچھے ہٹ جاندے نے۔ تے اے چال فتنہ گر کوفیاں دی ہوندی ہے، اہل اسلام دی چال نہیں۔ اہل اسلام صبر اور تحمل دے نال نبی علیہ السلام دی جتنا بھی گلشن ہے اس دے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین جو رستے تے چلے نے وہ بڑے تحمل دے نال سب دا دفاع بھی کر دے نے اور شریعت اسلام نو میں اگے لے کے چل دے نے، اس دی تبلیغ کر دے رہندے۔ ایک اور حدیث حضرت حسن اور حسین دونوں دی شان اکٹھی آندی ہے، لیکن اصل مقصود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میں بیائی نہیں ہے ان اکھاں نال ویکھیا، آپ نے حسن نو اپنے دائیں کندھے تے بٹھایا اور حسین نو بائیں کندھے اوپر بٹھایا ہویا ہے، اور یقبلہما میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام ان کو بوسے دے رہے تھے، ان سے پیار اور محبت اور الفت سے پیش آ رہے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9673 اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نسائی دی حدیث، اسی طرح ابن ماجہ دی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احبہما، اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحببہا ہما، اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا من احب الحسین من احب الحسن والحسین، جو بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے اللہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یعنی حسن و حسین دی محبت اصل دے اندر نبی دی محبت ہے، اور نبی دی محبت اصل رب دی محبت دی نشانی۔ فرمایا اللہ جو بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي،
اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ. میں پہلے مثال دے چکیا کہ مسلمان دے دل دے اندر اہل بیت دے متعلقہ بغض ہو سکتا نہیں. بغض پتہ ہے کنوں آندے نے؟ اگر بغض دا تعارف دیکھنا ہوئے نا تو اہل کوفہ نو دیکھ لیا کرو. اہل کوفہ دے دل چ بغض، اور اس بغض دی بنا تے ابو بکر صدیق کے خلاف 1400 سال بیتنے کے باوجود آج بھی بغض ختم. علی نے مان لیا بغض ختم، حسن و حسین نے مان لیا بغض ختم، تمام صحابہ کی جماعت نے مان لیا بغض ختم نہیں ہوا. سمجھا؟ چلو خیر ہے، ہو سکتا ہے کوئی انہاں دا اپنا ذاتی کوئی انعاد ہوئے، خلیفہ تبدیل ہونگے تھے کوفی والے ٹھیک ہو جان گے. خلیفہ تبدیل ہو گئے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے نے. پوچھا اہل کوفہ اب تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ کہندے ساڈا تے پھر بھی بغض ہے، پھر بھی پروپوگنڈے، پھر بھی سازشاں. کسے صحابی نو بھیجیا جاندا ہے تے اگوں جواب جناب مختلف آندے نے کہ جی اینو نماز نہیں پڑھانی آندی. صحابہ تے اعتراض کر دے ہوندے جی اے بھی تبدیل کرو امام، اے بھی تبدیل کرو. یہ بغض ہے. عثمان غنی آئے بغض ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ آ گئے. پھر بھی وہی کوفی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا فقط کفر علی بن ابی طالب، کہ علی بن طالب بھی کافر ہو گیا. انہی لوگوں نے بدبختوں نے تلواریں نکالی کوفیوں نے اور جنگ نہروان حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف لڑی. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ امت ہے، امت مسلمہ ہے. اس امت کے خلیفہ اب علی المرتضیٰ ہیں. جن کے دل میں بغض ہے وہ ختم ہوتا. حسن و حسین آئے ختم ہو گیا؟ نہیں. 1400 سال بعد تنوں ثبوت وخاواں بغض کنوں آندے نے. کیا چاند دن پہلے تسی بڑے مجلساں تے جلوس دیکھے ہونے نے تے سب کچھ بازاراں دے اندر سرے عام ہویا ہے. آپ نے جھنڈے دیکھے ہوں گے، سلام یا ابا عبداللہ الحسین، یا لبیک یا حسین. کتے سنے لبیک یا حسن؟ کوئی چنڈا دیکھیا ہوئے کسے پائی نے؟ کوئی نعرہ دیکھیا ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں بغض. بلا شک و شبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، حضرت حسین سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، حضرت علی کے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ ہیں. لیکن اس کے باوجود بغض یہ ہے کہ جناب انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی تھی. یہ جو بغض ہوتا ہے یہ کبھی ختم. میں آج یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو منافق پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جہلم کا منافق ہو گیا، یہ فلاں منافق، یہ ہمدرد، یہ فضل، یہ فلاں منافق، چہرہ اہل سنت والا، چال ڈھال اہل سنت والی، اور جتنی لغویات ہوتی ہیں ان بے دین لوگوں سے لے کر بکواسات جتنی صحابہ پہ کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے مثال کے طور پہ ان کے کہنے کے اوپر آپ نے یہ تجویز کر لیا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر باتیں کر لیں گے، چلیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ادھر سے اہل سنت بھی خوش ہو جائیں گے، اور تیسرا بیچ میں منافقت کا کوئی ہمارا نیا فرقہ بن جائے گا. رب کعبہ کی قسم ہے، امیر معاویہ ہوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے صحابی ہیں، آپ سب کو بھی اگر برا بھلا کہنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ بغضی لوگ، یہ کوفی لوگ آپ سے کبھی راضی، اور جڑے حسن نال نہیں راضی ہوئے، علی نال راضی نہیں ہوئے تے حضرت حسین نال بھی راضی نہیں ہوئے تے او ساڑھے تے کدی راضی ہو سکتے نہیں. بھائیو، ساڑھے کل حقہ اور سچا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، جڑا ساڑھے کل اہل بیت کولوں بھی آیا ہے اور اہل بیت دے نال نال صحابہ کولوں بھی
آیا ہے اور باسند اور ود ثبوت موجود ہے، بس ساڑھے واسطے انشاءاللہ وہی کافی ہے۔ باقی مسلمان نے نا مسلمان نال بغض رکھ دا نہیں۔ آپ نے فرمایا نا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو۔ میں نال پھر یہ بھی کیوں مثال دیتی ہے، پہلے کوفیاں دے۔ حقیقت بات ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ، حضرت حسین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر جدو صلح ہوئی ہے نا، تے اس صلح تو بعد دسو حضرت حسن کے دل میں بغض تھا، حضرت حسین کے دل میں بغض تھا؟ 20 سال گزارے ہیں مدینہ میں اس کے بعد۔ اگر بغض ہوتا تو کوئی اظہار بھی ہوتا۔ 20 سال کوئی بغض نہیں، اور صلح بھی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ بغض نہ ہو، اختلاف ہو جاندہ ہے یار۔ اختلاف سے ابو بکر صدیق عمر فاروق دا بھی کئی گلاں دے اندر آپس دے اندر مشاورت دے اندر بھی ہو جاندہ ہے۔ اختلاف ہونا الگ بات ہے، بغض ہونا الگ بات ہے۔ جس کے دل میں بغض ہوگا نا، وہ کبھی کسی صورت میں بھی اپنے علاوہ کسی اور کو قبول کرے گا نہیں۔ باقی اختلاف ہو جاندہ ہے، اختلاف دے اندر صحابہ دا صحابہ نال ہے، اور اہل بیت دا بھی کسی معاملات دے اندر صحابی نال ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلافات دی حد تک ہوئے گا۔ جیڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نسائی دی حدیث ہے نا 8170، ان دے اندر جڑا آپ نے فرمایا نا کہ بغض مومن نہیں رکھدا، وہ واقعتاً کسی نال اگر بغض نہیں تو اتھے صلح بھی ہو سکتی ہے، آپس دے اندر وہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے، کچھ وقت یا کچھ دنہ دی آپس کے اندر ناراضگی بھی ہو سکتی، لیکن ناراضگی بھی قابل برداشت ہے، اختلاف بھی قابل برداشت ہے، لیکن بغض قابل برداشت نہیں۔ اور اس وجہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان اطہر تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آخری جملہ اور کمال جملہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں۔ ہونا حدیث نوٹ کرے آجے، آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہن میرے کئی بھائیاں نے دیکھے ہونا گڑیاں دے پیچھے لکھے ہویا جنت حسین دی، اس کو کہتے ہیں ناانصافی، اس کو کہتے ہیں مکاری، جنت حسین دی۔ چلو یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ بات گل کرنے، کسی اوسے بدبخت دے مذہب دے اندروں کسی نے دیکھا کسی نے گڑی دے پیچھے لکھا ہوئے جنت حسن دی، اس کو کہتے ہیں بغضی۔ حسین ابن علی علی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کے نواسے نہیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے جانشین نہیں ہیں، خلیفہ نہیں ہیں، ان سے سینکڑوں حدیث نہیں آتی، لیکن جنت حسین دی حسن دا نام لین گے نہیں۔ بغض ہے امیر معاویہ کا دل میں، اسی بغض کی وجہ سے وہی بغض حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رکھا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے، اس تو بہتر نہیں۔ میں اکثر جمعہ اندر گل کردا ہوں نا کہ جو بات اتفاقی ہو اس سے جھگڑا ہوتا نہیں، جو بات ہمارے اپنے منہ کی ہوتی ہے اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہن مثال طور تے اتفاقی ہے، تشیع ہون، اہل سنت ہون، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے اگر سب دے سامنے حدیث رکھی جائے نا کہ نبی علیہ السلام نے گڑی دے پیچھے لکھوائی جائے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، کوئی سنی اعتراض کر سکتا ہے؟ تشیع تو ویسے نہیں کرے گا، لیکن اس وجہ تو کر لے گا کہ کوئی حسن نال بغض ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے نا نبی والی، اس کو اگر جہاں پہ رکھ دو گے، لکھ دو گے، بتاؤ گے، اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف تب ہوگا جب کسی ایک کو اٹھا کے آپ گاڑی کے پیچھے لکھیں گے جنت حسین کی، حالانکہ جنت کن دی ہے؟ رب دی ہے، اور رب نے اس جنت دا سردار، نوجوانہ دا سردار نبی علیہ السلام دی زبان اطہر تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بنایا، کوئی شک و شبہ نہیں اس دے اندر۔
تو اس واسطے میرے بھائیو اہل بیت دی شان اور عظمت اور مقام دے اندر اس دے اندر کوئی شک و شبہ موجود نہیں. اور اتھوں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلح تو بعد تو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال گفتگو کرنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے اور آپ 8 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے نے. 8 ہجری اور تقریباً نبی علیہ السلام دے نال آپ دی صحبت 2 سال دی. نبی دی صحبت تے میرے بھائی چاند منٹ دی بھی کافی ہے. یہ 2 سال دی صحبت. اور صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی لکھن والی جڑے چند افراد شخصیات صحابہ ہے سی نا انہاں دی کمیٹی دے ایک رکن بنایا سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دی بھی ذمہ داری سی وحی نو لکھنا. اور جس وقت اسلام قبول کیتا ہے نوجوان سن 27 سال دے اونلی تے نوجوانہ کو ہی ہمیشہ دین دا کام لیا جاندہ اور اسے دین دا کام لین واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی دا اعزاز نبی علیہ السلام نے دیتا. اور اس تو علاوہ بھی ترمذی دی حدیث نمبر 3842 سے نبی علیہ السلام نے دعاواں دیتی ہیں. اور آپ نے تو دشمنوں بھی دعاواں دیتی ہیں نا. یہ تھے صحابی رسول نے. آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وحدی بھی، اور اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی بھی رہنمائی فرما. مطلب کی ہے کہ اللہ اس نو دین دا کی بنا دے دائی. اور اللہ تعالیٰ نے یہی خاندان ایک وقت سے دشمنی ہے سی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس دے کولوں دین دے کام لین. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخوبی جان دے ہو، انہاں دے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کہ میں اگر قریش دے اندر کسے نو حلم بردباری تحمل مزاج اگر پایا نا تے او شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی. اور آپ دی حسن بصیرت اور آپ دا دینی معاملات دے اندر فیصلے دی جڑی طاقت اور پاور سی اس دا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ لوگو یاد رکھو امیر معاویہ سیدون سردار ہیں اور ان کو کسی بھی سیاسی معاملے میں نظر انداز کیا جا سکتا نہیں. اور اسی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا گورنر مقرر کیتا سی. اور شام دی گورنری اس وقت دین ایمان دے حساب نال سب تو مشکل سی. وجہ کی سی کہ جڑے شامی لوگ سن نا اور اتھوں دی فوج اور اتھوں دا گورنر ان دی ذمہ داری بندی سی رومیاں دے نال جہاد کرنا. اور مسلسل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک دے اندر بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بھی دونوں دے دور دے اندر رومیاں دے نال جہاد کیتا ہے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور اسلام دا یہ بھی اعزاز ہے کہ سب تو پہلے جڑی بحری جنگ ہوئی ہے نا اور بحری جہاز بنایا سی وہ بھی سعادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہے کہ رومیاں دے نال جنگ دے وقت جس فوج دے سپاہ سالار بنائے سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ایوب انصاری تو سارے جان دے ہو نا. اور فتح مکہ مدینہ پھر مدینے دی ہجرت اور نبی علیہ السلام دی اونٹنی دا ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے بیٹھنا. حضرت امیر معاویہ نے کنہاں نو بنایا سی فوج دا کمانڈر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حاکم سن. یعنی اندے کوئی دو رائے نہیں نے کہ جدو بندہ گہرائی دے نال سوچ دے نا اناد نہ ہوئے بغض نہ ہوئے دل دے اندر تے پھر سمجھے آندی ہے کہ امیر معاویہ بیٹھے شام میں ہیں اور ابو ایوب انصاری مدینے کے ہیں لیکن صحابی ہیں. ان کے مقام مرتبے کو جانتے ہوئے ان کو فوج کا سپاہ سالار
بنایا ہے تے انہاں دی حکمت جڑے تدبر ان دے بارے کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا. اور اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے معاملات چل دے رہے. انہوں نے 20 سال تک خود تسی ڈاکٹر اسرار صاحب یا محدودی وغیرہ انہاں دا بھی اگر تسی سنو گے نا تو وہ بھی کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا 20 سالہ جنگ و جدال سے پاک تھا، پر امن تھا، لوگ انتہائی سکون کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے تھے. ان کے 20 سالوں میں کسی قسم کا کوئی فتنہ و فساد نہیں تھا. مطلب جڑے لوگ تھوڑا بہتا کوئی لچک رکھ دیا ہویا نا روافظ دی وجہ تو انہاں دے خلاف بول دے بھی نہیں نا تو انہاں دا بھی اینڈ لفظ ہوندے نے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ان کی حکومت اور ان کی بصیرت اور ان کا حلم بردباری اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی 20 سالہ وہ جو دور تھا وہ گواہ ہے اس بات پہ کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوا نہیں ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جنہوں قبول کر لیں ساڑھے واسطے تو قبول ہے. سانو مینو تانو کسی نے اختیار نہیں ہے کہ یار اے مسلمان کیوں ہویا ہے. کوفیاں نو سب تو بڑا اعتراض ہوتا ہے جناب فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے. فتح مکہ پہ اچھا جی اسلام لیا ہے، قبول کنے کیتا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاتب وحی کنے بنایا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعاواں کنے کیتیاں نے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیشین گوئی کنے دیتی ہے کہ ایک شخص ہوئے گا جیڑا بحری جنگ کرے گا کہ ہم اہل الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہوں گے. کنے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہن کوئی کوفی بیٹھا خیال کرتا رہا یار بس وہ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیوں مسلمان ہوئے. بھئی تیرے مسلمان منن یا منن نال انہاں دے اسلام دے اندر انشاءاللہ الرحمن کوئی کسی قسم دا فرق آندہ نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اے حکمت اور بصیرت اور اے فضیلت عطا کیتی ہے جڑی ہے سی اور انشاءاللہ قیامت تک روے گی. اس واسطے کسے شخص دے اندر بھی دل دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلقہ تھوڑا جا بھی عناد اور بغض ہوئے گا، حقیقت دے اندر او صحابہ دے بارے بغض ہے اور صحابہ دے بارے بغض ہے تو اسلام دے متعلقہ ہوندہ بغض ہے. اسلام دے متعلقہ بغض ہے تو اس دا مطلب ہے کہ انہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پورا کامل یقین کوئی نہیں. باقی یاد رکھو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی شان میں پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں. انہاں دے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان کسی قسم دا کوئی دینی یا شخصی اختلاف نہیں سی. یاد رکھو میں جملے دے رہا ہوں اور فیصلہ کون دے کے جاواں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع نے، چوتھے ساڑھے خلیفہ نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جڑا اختلاف سی دینی نہیں سی، شخصی نہیں سی، بلکہ اختلاف سی سیاسی. یعنی کوئی بھی حادثہ پیش آ جاندہ ہے نا کہ اس دے متعلقہ فیصلہ کرنا ہوندہ ہے کہ بھائی اس دے متعلقہ اے فیصلہ امت واسطے بہتر رہنا ہے یا اے فیصلہ بہتر رہنا ہے. اونلی ہے اختلاف سے، ورنہ تسی کسے مذہب اور فرقے اور مسلک کو چلے جاؤ. میں نے یہ دسو کہ جس وقت صلح ہوئی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور حضرت حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس صلح دے اندر کسے مسلک نے آج تک کوئی شیکے میں دی بیان کیتی ہوئے کہ یار آئندہ کے بعد جو حضرت حسن کے علاقوں میں اذان ہوتی تھی وہی شام میں ہوگی، وہی مدینے میں ہوگی، وہی مکے میں ہوگی؟ کوئی انجدہ اختلاف یا انجدہ کدھی سنیا ہوئے کہ یار اس علاقے میں جو کلمہ پڑھا جاتا تھا کوفے میں وہی جناب مکے مدینے میں پڑھا جائے گا، وہی شام میں پڑھا جائے گا؟ ایسی کوئی گال ملے گی نہیں. یا انجدہ ہوئے کہ یار فلاں علاقوں میں اس صلح سے پہلے وہ ماتم ہوتا تھا، گھوڑا نکالا جاتا تھا یا فلاں معاملات ہوتے تھے تو آئندہ یہ صلح کے بعد یہ معاملات وہاں پہ بند ہونے چاہیے. ایسی کوئی گال پوری تاریخ اوراق دے اندر نہیں ملے گی. صلح ہوئی ہے
تے صرف کس بنا تے کس چیز تے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اے جڑا اقتدار سونپیا جاندا ہے تاکہ امت ایک ہو جائے، امت متحد ہو جائے۔ دینی کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر دینی اختلاف ہوتا تو اس کا ذکر بھی ہوتا۔ یہ تو ان حادثات سے اہل کوفہ نے فائدہ اٹھا کے اپنا الگ مذہب بنایا، اپنا الگ کلمہ بنایا، اپنا انہوں نے الگ سے اذان کے طریقے بنائے، اور انہوں نے پھر مسجد کی بجائے امام باڑے کو متعارف کروایا، اور ان لوگوں نے پھر پورا سال نماز نہ پڑھیں، ذکر و اذکار نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صرف سال کے بعد وہ جو 10 دن ہیں وہ منا لیں تو پکے جنتی۔ اس مذہب دا، اس دین دا حسن و حسین نال اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن و حسین اہل بیت اور صحابہ دا مذہب، دین اور مسلک ایک سی ایک ہے، انشاءاللہ قیامت تک ایک روے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو تمام مقدس ہستیاں دی قدر کر کے اور انہاں دے نال انہاں دی قدر کردیاں ہویاں سانو صحیح قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔